السلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو کے آخر میں نے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا، ان کی بعثت کا یعنی نبوت کے ملنے کا، نبوت پہ فائز ہونے کا، اور اس دنیا سے رحلت کا، یہ ایک ہی دن ہے۔ اس دن کا نام بتائیں۔ تو دوستو ایک حدیث شریف ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ ایک اور جگہ پہ یعنی مسند احمد بن حنبل، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر ہی کو ان کی بعثت ہوئی یعنی ان کو نبوت ملی، اسی دن ہجرت کی اور اسی دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے اور پھر وہاں پہ 10 سال تک ان کی حکومت رہی، ان کی نبوت رہی، تو وہ چاروں طرف عرب اور عجم میں مشہور ہوئے۔ تو جب ان کو شہرت ملی تو ان کی وفات جب ہوئی، ان کا جب رحلت ہوئی، تو وہ تاریخ اور وہ دن سارے محفوظ کر دیے گئے۔ تو ان کی رحلت کا دن، وہ تاریخ رقم کرنے والوں کے حوالے سے 12 ربیع الاول سن 10 ہجری بمطابق 8 جون سن 632 عیسوی اور دن تھا سوموار یعنی پیر۔ تو دوستو ان احادیث اور تاریخی حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو خاص دن تھا وہ پیر تھا یعنی سوموار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ولادت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، پہلی وحی ان پہ نازل ہوئی، اور سوموار ہی کو ایک حدیث کے مطابق انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور سوموار ہی کے دن وہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے، اور سوموار ہی کے دن ان کی وفات ہوئی۔ تو دوستو یہ تو اس سوال کا جواب تھا جو ہم نے پوچھا تھا۔ تو دوستو آج کا سوال یہ ہے کہ ہم نے جنت اور جہنم کے بارے میں کافی پڑھا ہے، تو کیا کوئی یہ بتائے گا کہ جہنم کی آگ کی تپش اس دنیا کی آگ سے کتنی گنا زیادہ ہے؟ دوستو اس سوال کا جواب آپ نے کمنٹس میں دینا ہے، نہیں تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ